اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین محبوب رب المشرقین جد الامامین السبتین الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان محترم معزز سامعین، السلام علیکم. سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں ولادت نور چشم زہرا فرزند علی و مصطفیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب مل کر اس مبارکباد کو خصوصی طور پر امام وقت امام عصر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ امام عیدی میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں. جیسا کہ پچھلی تقریر میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں ہم نے یہ جانا کہ قرآن کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہر ایک باطن. ظاہر قرآن احکامات کو بیان کرتا ہے اور باطن قرآن فضائل محمد و آل محمد کا ذکر کرتا ہے. ماہ مبارک رمضان کی 15ویں تاریخ ایسی تاریخ ہے جس میں وہ امام آغوش فاطمہ زہرا میں جلوہ افروز ہوئے، جو کائنات آدم و عالم میں سب سے پہلا ایسا امام ہے، ایسا معصوم ہے جس کے ماں اور باپ دونوں معصوم ہے، منصوص من اللہ ہے. علی و زہرا کے گلشن کی ایسی پہلی بہار ہے جس نے سورہ کوثر کو زندگی اور تفسیر بخش دی ہے. خانہ رسالت میں آپ کو روشن کر دیا ہے. سلطنت حسن کا ایسا بادشاہ کہ جس کے صدقے میں اللہ نے نظام عالمین کو برقرار رکھا ہے. حسن کی عظمت بڑھانے کے لیے حسن کے پیش کو زبر سے تبدیل کر دیں تو حسن کہلائے. عزیزوں، دستور یہ ہے جب کسی کے پاس ولادت ہوتی ہے تو دیکھا گیا کہ گھر کے بزرگ اور بڑے نام رکھائی کی رسم کو انجام دیتے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا دستور علیحدہ ہے، جدا ہے. کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کا دستور یہ ہے کہ نام رکھائی کے لیے بھی مرضی الہی کے منتظر ہوتے ہیں. اگر جملے بدل کے کہوں تو بات یوں واضح ہوگی کہ محمد اور آل محمد کے گھرانے میں سانس بھی مرضی پروردگار کے مطابق لی جاتی ہے. اس گھر میں ہر چیز کو حکم پروردگار کے مطابق انجام دیا جاتا ہے. شاعر نے اسی مفہوم کو، اسی مضمون کو بڑے خوبصورت انداز میں ڈھالا ہے کہ ذکر حیدر کی ضمانت تو خدا نے لی ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے. یہ محمد کا گھرانہ ہے، یہاں ہر لمحہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. آج کے دن کی مناسبت کے حساب سے روایت یوں لبکشا ہوتی ہے کہ محب الدین تبری اسناد کے ساتھ جناب اسما بنت امیس سے روایت نقل کرتے ہیں کہ اسما فرماتی ہیں کہ جب پہلی مرتبہ سبت اکبر فرزند علی و مصطفیٰ آغوش فاطمہ زہرا سلام اللہ میں آئے، اس وقت رسول فاطمہ سے ملنے کے لیے، اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے گھر تشریف لائے. گھر میں آ کر کہا اسما لاؤ میرے بچے کو میرے حوالے کرو. اسما کہتی ہیں میں نے زرد پارچے میں لپیٹ کر امام کو رسول کے حوالے کیا. رسول نے مجھ سے کہا کہ اسما، میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ اس گھرانے کے بچوں کو اس رنگ کے پارچے میں نہ لپیٹا کرو، ان کے لیے اس رنگ کا استعمال مت کیا کرو. اسما نے کہا پھر میں نے سفید پارچے میں لپیٹ کر فرزند رسول کو رسول کے حوالے کیا. رسول نے آغوش میں لیا، اذان و اقامت کہی. اس کے بعد علی سے سوال کیا، اے علی، کیا آپ نے بچے کا نام رکھا ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں آپ پہ سبقت نہیں کر سکتا، بہتر ہے کہ آپ ہی اس کا نام رکھ دیں. رسول نے فرمایا، یا علی،
میں خدا پر سبقت نہیں کر سکتا، منتظر ہوں کہ خدا اس کا نام رکھے۔ وحی نازل ہوئی، جبرائیل تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ، خدا آپ پر صلوات و سلام کے بعد مبارکباد پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ علی کو آپ سے ویسے ہی نسبت ہے جیسے ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا، اس بچے کا نام فرزند ہارون کے نام پہ رکھیے۔ رسول نے پوچھا فرزند ہارون کا کیا نام تھا؟ جبریل نے کہا شبر۔ رسول نے کہا اے جبریل، یہ نام تو عربی نہیں ہے، نام عربی چاہیے۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، خدا فرماتا ہے کہ عربی میں اس کا نام حسن رکھیں۔ دیگر احادیث اور روایت اس بات کی طرف، اس نقطے کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہیں، اشارہ کرتی ہیں کہ دستور عرب میں، معاشرہ عرب میں اس سے پہلے یہ نام کوئی نہیں سنا تھا، کوئی آشنا نہیں تھا ان نام سے۔ کس نام سے؟ حسن اور حسین کے نام سے۔ اس لیے کہ خدا نے خزانہ قدرت میں ان ناموں کو پوشیدہ رکھا تھا، چھپا کے رکھا تھا کہ فاطمہ کے بیٹوں کو عطا کیا جائے گا، کیونکہ ہرگز خدا کو یہ گوارا نہیں تھا، یہ منظور نہیں تھا کہ فاطمہ کے بچوں کے لیے ان ناموں کا انتخاب کیا جائے جو عرب میں پہلے استعمال ہو چکے ہیں۔ عزیزان محترم، معزز سامعین، فرزند علی و مصطفیٰ سبط اکبر کے جتنے فضائل پڑھے جائیں کم ہے، جتنا بیان کیا جائے اتنا کم ہے۔ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن فضائل کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہ بھی اپنے بابا کی طرح اولی الامر ہیں، یہ بھی اپنے بابا کی طرح امام مبین ہے کہ جس کا قصیدہ سورہ یاسین پڑھتا نظر آ رہا ہے۔ کچھ لوگ امام کی خدمت میں آئے، امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں آئے اور حاکم شام کے بارے میں شکایت کی کہ ہم کب تک ظلم و ستم برداشت کرتے رہیں۔ تو آپ نے جواب دیا یہ در حقیقت رنج و بلا نہیں ہے، اگر میں دعا کر دوں تو خدا عراق کو شام کر دے، شام کو عراق کر دے، عورت کو مرد بنا دے، مرد کو عورت بنا دے۔ جیسے ہی امام نے یہ فرمایا، حاضرین میں سے کسی منافق نے تانے کے طور پہ کہا کیا یہ ایسا کر سکتے ہیں؟ جیسے ہی یہ نازیبہ الفاظ کے نکلنا تھا، امام نے کہا تو مردوں کے مجمع میں کیا کر رہی ہے؟ جیسے ہی حسن مجتبیٰ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، مردانگی نزاکت میں بدل گئی، نشیب فراز سے بدل گئے، فراز نشیب سے بدل گئے۔ جب اس آدمی نے اپنے آپ پر نظر ڈالی تو دیکھا وہ عورت میں بدل چکا تھا۔ یہ اختیار امام حق ہوتا ہے جو کن فیکن کی منزل میں ہوتا ہے۔ یہاں زبان سے الفاظ پورے نہ ہو اور واقعہ بن جائے۔ یقیناً ہمارا کوئی امام ایسا نہیں ہے کہ جس کے فضائل و مناقب کا احاطہ کیا جا سکے۔ بے شمار فضائل، بے شمار مراتب، انہی فضائل کو کسی حد تک سمجھنے کے لیے امام نے ہمیں علم کی دعوت دی ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ جہل بے عزتی کا سبب ہوتی ہے اور مومنوں کی نشانی عالم ہونا ہے۔ اور اسی موضوع کے حساب سے جو پچھلی تقریر میں ہم نے علم کے اعتبار سے دوسرے اماموں کی حدیثیں بھی پیش کی، وہیں حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا فقر مثل الجہل، کوئی تنگ دستی جہل سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ امیر ہونا امیری نہیں کہلاتی دولت سے، بلکہ امیر وہ ہوتا ہے امام کی نظر میں جس کے پاس علم کی دولت ہوتی ہے، اور جس کے پاس علم نہیں ہوتا، جہاں جہالت ہوتی ہے، امام کی نظر میں اس سے زیادہ تنگ دست اور فقیر کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہذا انہی معصومین سے، ائمہ سے ہم دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، مولا ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس علم کے ذریعے معرفت امام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے وقت کے امام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، صلاحیت عطا فرما، اور ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔